حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ جو ہیں وہ سمیٹے جا سکتے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے. وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے، اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس. اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا، اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے دتکار دیا. ماں نے اس کو روکا تھا بیٹا نہ جانا، لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں. پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا. تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے، اس نے تو لا کے بھیج دیا. اللہ اکبر. تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہو، اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے، لیکن سن لے ان کا دین کوئی اور ہے. اللہ اکبر. اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے رلا کے بھیج دیا، لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی. بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا، پہلے بہت چھوٹا تھا، اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر. تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں، ان کے پاس نہیں جانا، سنا ہے کہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی، لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا، بتوں کا وفادار رہوں گا، تم اس ٹینشن کو، اس پریشانی کو چھوڑ دو. اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا. حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں بے لباس ہے، میں آپ سے لباس لینے. حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈالا. اللہ اکبر. وہ واپس آ گیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی. اللہ اکبر. اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا؟ کہا نہ، میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا. ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے، یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ تان دی. اللہ اکبر. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے. اس بوڑھی عورت کا قصہ بھی آپ نہیں بھول سکتے، جو گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادوگر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے، مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے. گھر کے تھڑے کے اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے. حضور بھی گزرے، اس نے دیکھا تو کہا بھتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے. حضور نے سامان اٹھایا، دیکھا تو بوجھل تھا، وزنی تھا، اور بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی. تو کہا کہ بڑھیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو، میں خود نہ چھوڑا. اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی. حضور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں بھی کرتی جا رہے ہیں. تو بڑھیا کو کہا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے. میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی ہے، میرے آبا و اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے، میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے. آخر اس شہر میں رہتی ہوں، کہیں مل نہ جائے. خیر حضور نے کچھ نہیں کہا، اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ. سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا. سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے. تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے، لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادوگر کے دکھ سے چھوڑ آئی ہوں. تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے. تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکے میں جادوگر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے. تو تیرا نام لیا کروں گی، تیرے قصیدے پڑھا کروں گے. تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے. کہا بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے. اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے. تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے. اللہ اکبر. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے. لوگوں کی خدمت کریں، بوڑھوں کے کام آئیں، دکھیوں کے کام آئیں، مصیبت زدہ کے کام آئیں. حضور یتیم ہو کے یتیم پرور تھے، لاچاروں کی مدد کرتے، لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دے دیتے، اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مصیبت زدوں کے کام آ جاتے. تو حضور سے پیار کرنے والوں، امت میں آپس میں حسد نہ پھیلاؤ، بغض نہ کرو، نفرتوں کے پہاڑ کھڑے نہ کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، جڑو، امت وحدہ بنے، اور اپنے ماحول کو، اپنی معاشرت کو ایک خوبصورت معاشرت کا رنگ دو، اور اپنی زندگی کو حضور کے نام کر دو.
ایک بزرگ تھے تو وہ کنویں پہ پانی بھرنے گئے تو ایک خاتون بھی مٹکے میں پانی بھر کے جانے لگی تو تھوڑا کیچڑ تھا، وہل تھا، تو ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ ذرا دھیان سے پاؤں نہ پھسل جائے. تو اس خاتون نے گھڑا رکھ دیا اور اس عالم سے مخاطب ہو کے کہنے لگی کہ میں اگر پھسل جاؤں گی تو کیا ہوگا؟ گھڑا ٹوٹ جائے گا، 2 آنے کا بازار سے اور لے آؤ، لیکن حضرت اگر آپ پھسل گئے تو کچھ نہیں بچے گا. عالم کا پھسلنا، عالم کا پھسلنا، ایک جہان کا پھسلنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 چیزیں اسلام کی عمارت کو ڈھا دیتی. پہلی چیز ذلت العالم، عالم کا پھسل جانا. جب عالم پھسلتا ہے تو معاشرہ پھسلتا ہے. عبداللہ بن معتز نے کہا کہ عالم کے پھسلنے کی مثال کشتی کے اندر ٹوٹ پیدا ہو جانا، انکسار پیدا ہو جانا، سوراخ ہو جانا ہے. کیونکہ کشتی کے اندر جب سوراخ ہوتا ہے تو پھر کشتی بھی ڈوبتی ہے اور کشتی کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ڈوب جاتے ہیں. تو عالم جب خراب ہوتا ہے تو وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں یا لاکھوں ہیں، وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں. دوسری چیز وجدال المنافق بالکتاب، اور منافق شخص کا کتاب اللہ کو لے کے جھگڑے شروع کر دیتے. منافقین جن کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے وہ مفسر بن جائیں، وہ قرآن لے کے بیٹھ جائیں اور لوگ ان کے فالوور بن جائیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. جب کسی قوم کے اندر منافق منبر و محراب کے مالک بن جاتے ہیں اور وہ قرآن سے لے کر مجادلے کر رہے ہوتے ہیں تو قومیں برباد ہو جاتی. اور آج آپ دیکھ لیں، آج سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ایسے مکروہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو قوموں کے اندر بگاڑ اور تفریق کی بدکاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے اور قومیں برباد ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی باتیں ایسی ہیں تمہارے دل کو لگیں کہ بابا کیا بات کر رہا ہے، لیکن وہ الد الخصام ہیں، وہ انتہائی لوگوں کے اندر فساد برپا کرنے والے، لوگوں کے اندر شر پیدا کرنے والے. فرمایا تم ایسے لوگ دیکھو گے قرب قیامت میں کہ وہ پچھلے گزرے ہوئے لوگوں پر لعنت کریں گے. وہ کہیں گے جو دین ہمیں سمجھ آیا ہے وہی دین ہے. ماضی کے اندر بڑے بڑے محدث، فقیہ اور بڑے بڑے بزرگ، وہ کہیں گے ان کو کیا پتا تھا دین کی تو سمجھ ہمیں آئی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جیسا تو کوئی زمانے میں ہے ہی نہیں، دین کا تو فہم ہی ہمیں ملا ہے. ماضی میں تو سارے لچھے بیچتے تھے، انہیں کیا پتا تھا دین کیا ہے، اور بزرگوں کی پگڑیاں اچھالی جانے لگی. تو کہا کہ دوسری چیز جو اسلام کو گرا دے گی وہ جدال المنافق بالکتاب، منافق کے ہاتھوں میں کتابیں آ جائیں گی اور وہ کتاب اللہ کو لے کر کے قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں گے. تیسری چیز وہ حکم الائمۃ المدلین، ان لوگوں کے ہاتھ کے اندر اقتدار آ جائے گا، ان لوگوں کے ہاتھ کے اندر قوت نافذہ آ جائے گی جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں. جب یہ 3 چیزیں ہو جائیں، حضرت عمر نے فرمایا تو اسلام کی عمارت ڈھا دی جائے گی. جب فتوے حکمرانوں کی مرضی کے مطابق دیے جائیں گے اور وہ اپنی خواہش کے مطابق فتوے کا معیار طے کریں گے تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا ہو گیا. اور آج اسلام دنیا کے اوپر غریب الوطن ہے. ایسا غریب الوطن کوئی نہیں ہے جیسا غریب الوطن اسلام ہے. 56-57 اسلامی ملکوں کے اندر بھی اسلام کو کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی. اج دین نبی دا وانگ یتیمہ کر کر تکے کھاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نوں گل لاوے. جب ہم ہی اچھے نہیں ہیں تو پھر رحمت کی چادریں تو نہیں تان دی جائیں گی ہمارے اوپر. یہ حکمران عذاب ہے ہمارے اوپر اور یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. حجاج بن یوسف بصرے کا سخت گیر حاکم اپنے ہاتھ سے 70,000 لوگوں کو قتل کیا تھا، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے تھے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالموں کو لے آئیں اور ایک پلڑے میں ڈال دیں، ہم صرف حجاج بن یوسف کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیں گے، یہ پھر بھی بھاری. صحابی رسول کو سین حرم میں ذبح کیا شخص، بہت ظالم شخص. تو کسی نے جرت کی، جرت کرنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں، اور کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہوا ہے، اگر تو بچہ تھا اس وقت ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا، اتنا بڑا ظالم کیوں ہو گیا تو حجاج بن یوسف نے جو جواب دیا وہ 2 لفظوں میں تھا. اس نے کہا تبازرو اتعمر لکم، تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاؤں. جب عوام اچھی نہیں ہوگی تو پھر
یہی اوپر ہوگا. جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال. اور ایک روایت میں اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہیں، جس طرح کے عمل ہوں گے اس طرح تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں. بندہ سمجھتا ہے کہ یہ آ جائے گا تو شاید یہ اچھا ہوگا، یہ آ جائے گا تو شاید یہ اچھا ہوگا. ایسے کافی دیر پہلے ایک حکومت گئی، پھر اس کی بعد دوسری آئی، تو وہ کوئی صحافی تھے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کیا اس پر کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا. تو یہی ہوتا ہے، جب تک ہم خود اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا چاہیں گے اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دوسری طرف یہ جو نظام ہے اس وقت ہمارے اوپر مسلط، ہم وا دل نخواستہ قبول کیے ہوئے ہیں، اور یہ مشق تھی کہ چلو اس کے ذریعے سے کوئی بہتری کا راستہ نکلے، لیکن 70 سال سے وہ کولو کے بیل کی طرح وہی مشق ہو رہی ہے. سیاستدانوں کو تو یہ مسئلہ ہے کہ جمہوریت بڑی مقدس ہوتی ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کے قصیدے پڑھتے پھریں. جمہوریت ہے کیا؟ اقبال نے کہا تھا کہ یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. چاہے ایک طرف 100 گدھے ہو جائیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ سمجھدار ترین علماء ایک طرف ہوں، تو وہ گدھوں کی بات مانی جائے گی. جمہوریت تو یہی ہے نا. اور ہم صرف ملک کے معاملات کے اندر جمہوریت کی رٹ لگاتے ہیں، باقی معاملات کے اندر ہم نے کبھی جمہوریت نہیں دیکھی. جب بیٹے کا رشتہ کرنے لگتے ہیں تو گھر کے افراد کو بلا کے، رشتہ داروں کو بلا کے ووٹنگ کرواتے ہیں، یا صرف گھر کے 5-4 وہی جو صاحب الرائے لوگ ہوتے ہیں وہی بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. میں اپنے اس ادارے کے اندر جو فیصلہ کرتا ہوں ووٹنگ تو نہیں کرواتا. آپ اپنی فیکٹری کے اندر جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ووٹنگ تو نہیں کروا رہے ہوتے لوگوں کو. آپ جو بھی معاملات زندگی کے چلا رہے ہیں، رشتے کرتے ہیں بچوں کے، فیصلے کرتے ہیں، کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی چیز بیچنی ہے، اس شعبے کے ماہرین کو بلا کے رائے لیتے ہیں، سمجھدار لوگوں کو بٹھا کر کے. اس وقت آپ کی کچن کیبنٹ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے اس وقت. اور یہ ملک اس قدر بے توقیر ہے کہ یہاں آپ اس شخص کی رائے لے رہے ہو کہ جو بریانی کی پلیٹ کے اوپر بک رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ووٹ کو بھی عزت ہونی چاہیے، اس کو بھی وقار ہونا چاہیے. کیا بات ہوئی آپ کی؟ ہماری تقدیر اگر بدل سکتا ہے تو وہ نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نظام خلافت ہماری تقدیر بدل سکتا ہے. ہم مشق کرتے رہیں، جو بھی کرتے رہیں، کچھ نہیں ہونے والا. ماضی میں کتنی حکومتیں آئیں، بدلی، اب ایک حکومت آئی، اب یہ بھی شاید جانے والی ہے، قصہ تمام ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں ایجنسیوں کے لوگ بھی موجود ہیں، میں میسج دیتا ہوں، کوئی ملک کے اندر سے سنجیدہ لوگوں کو اکٹھا کرے. 22 کروڑ کی عوام میں سے کوئی 100 آدمی بھی نہیں ملے گا جو دیانتدار بھی ہو، خیرخواہ بھی ہو اس ملک کا، اور باصلاحیت بھی ہو. ان لوگوں کو بٹھائیں اور کوئی 10-15 سال کے لیے ان کے سپرد کریں ملک، کوئی معاملے سیدھے کریں. غریب کے لیے تو زندگی اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ خودکشی منع ہے شریعت میں، ورنہ لوگ خودکشی کر لیں. یہ حالات اگر یورپ میں ہوں، دیگر ممالک میں ہوں، تو وہ تو اجتماعی خودکشیاں کریں. یا ہمارا مذہب ہمیں روک رہا ہے اور ہم برداشت کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں. ہمارے مذہب نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے. ورنہ آپ گھر سے نکلتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے جگہ جگہ. لوگوں کے رویے کتنے کھردرے ہو گئے. رشتہ داریوں کے اندر باہمی الجھنیں، لڑائیاں، شر فساد، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا. گلیوں بازاروں سے لے کر کے آپ اوپر کی سطح تک چلے جائیں، یہ معاشرہ نہیں رہا. یہ بے ہنگم ہجوم ہے، یہ وحشیوں کا ایک طبیلہ بن گیا ہے. انسانیت نام کی چیزیں تقریباً رخصت ہو چکی ہیں.